السلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام الأعلى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا حاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہیں جو اس پوری کائنات کا خالق بھی ہے اور مالک بھی۔ کروڑوں درود و سلام ہو نبی رحمت شفیع امت حضور تاج دار ختم نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اطہر پر کہ جو محبوب رب کائنات بھی ہیں اور وجہ تخلیق کائنات بھی، جو رسول بے مثال بھی ہیں اور بی بی آمنہ کے لال بھی۔ بعد از حمد صلاۃ تمام ہی حاضرین محفل کو، معتکفین کو، جملہ اراکین کمیٹی، قبلہ امام صاحب، محسن صاحب، خادمین اور تمام معاونین کو سلام عرض کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ یہاں پر ابتدائی طور پر مجھے حکم ہوا کہ معتکفین کے حوالے سے کچھ باتیں آپ بیان کر دیں اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ بیان کیجیے گا۔ تو دیکھیں باتیں کیا ہیں، کچھ معروضات ہیں، کچھ عرض گزارش ہے، اور وہ عرض گزارش یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بے حد کرم اور احسان ہوا کہ اللہ پاک نے ہمیں اپنے گھر کا مہمان بنایا، اور یقینی سی بات ہے کسی کے گھر کا مہمان اس کی اجازت اور اس کی رضامندی کے بغیر نہیں بنا جا سکتا۔ تو معنی یہ ہوا کہ اللہ پاک کی رضا ہمارے ساتھ ہوئی کہ اس نے ہمیں اپنے گھر میں مہمان بنایا۔ اب جب ہم گھر میں مہمان بن گئے تو تقاضا یہ ہے ایک اچھے مہمان ہونے کا کہ اس گھر کے جو اصول ہیں، جو ضوابط ہیں، جو قواعد ہیں، ان کی رعایت اور ان کا احترام کیا جائے، ان کی پاسداری کی جائے۔ چنانچہ اگر ہم نے مسجد کو، جو اللہ پاک کا گھر ہے، خانہ خدا ہے، اس کو بھی ایک عام جگہ کی طور پر ٹریٹ کیا، اس کو اس انداز میں ہم نے وہاں پہ زندگی کے ایام گزارے جیسے کسی عام جگہ پہ گزارتے ہیں، تو یقین مانیے کہ یہ بڑی رسوائی کی بات ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ پاک کے گھر کے آداب جداگانہ ہیں۔ اللہ پاک کے گھر میں آپ اونچی آواز میں زور زور سے ہنس نہیں سکتے جیسے کہ عام آپ کسی بھی جگہ پہ جا کر ہنس لیتے ہیں۔ اللہ پاک کے گھر میں، اور بالخصوص یہاں پہ ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں جب کوئی رفیق سفر ہوتا ہے کسی کے ساتھ تو بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جو آپ کی طبیعت کے مخالف ہوتی ہیں اور اس کی طبیعت کے موافق ہوتی ہیں۔ اسی طرح بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو اس کی طبیعت کے مخالف ہوتی ہیں، آپ کی طبیعت کے موافق ہوتی ہیں۔ اب مسجد میں جتنے بھی ہم معتکفین ہیں تو ہر ایک کی نیچر، ہر ایک کی طبیعت جداگانہ ہوتی ہے۔ بہت سارے ایسے افراد ہوتے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ بھئی رات بھر ہم پوری عبادت کریں، صبح ہم فجر کے بعد جو ہے اشراق چاش پڑھ کر سوئیں، اور بعض یہ کہتے ہیں نہیں بھئی رات میں تو میرا معمول سونے کا ہے تو مجھے سونے دیا جائے، مجھے ڈسٹرب نہیں کیا جائے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ہوتا ہے وہاں پہ کلیش۔
ایک بولتا ہے لائٹ کھولو، دوسرا بولتا ہے لائٹ بند کرو، ایک بولتا ہے خاموش بیٹھو، دوسرا بولتا ہے نہیں ذکر الہی کرو۔ تو یہاں پہ پھر آپس میں نا اتفاقی پیدا ہوتی ہے، اور حتیٰ کہ یہاں تک بھی معاملات دیکھے گئے کہ خانہ خدا میں، اللہ پاک کے گھر میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اچھے انداز میں اپنے زندگی کے یہ ایام پورے کرنے کے لیے آپ ایک دوسرے کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کی رعایت کریں۔ بہت ساری چیزیں طبیعت کے موافق نہیں ہوں گی نا، تو ان کو آزمائش اور ان کو ایک یوں سمجھ لیں کہ جو ہمیں ایک مشکل اور پریشانی درپیش ہوتی ہے، اس طرح سے اس کو برداشت کیا جائے۔ جب اس انداز میں ہمارے یہاں کے ایام گزریں گے کہ ہمارے مسلمان بھائی ہم سے راضی ہوں گے، تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ رب تعالیٰ بھی راضی ہو جائے گا۔ تو اس لیے مسجد کے آداب کو بالکل ملحوظ رکھیں، مسجد کے آداب کو بالکل پامال نہ کریں۔ مسجد میں زور زور سے ہنسنا، باتیں کرنا، گپے لگانا، ایک حلقہ بنا کے بیٹھ جانا جس میں دنیاوی باتیں ہو رہی ہوں، تو یہ بالکل درست نہیں ہے۔ تو اس لیے اپنے اعتکاف کو بڑے ہی آسان انداز میں گزارنے کے لیے اپنا زیادہ سے زیادہ وقت اللہ پاک کی عبادت میں صرف کریں۔ محترم احباب، جس موضوع کے ساتھ میں یہاں پر حاضر ہوا ہوں وہ موضوع یہ ہے کہ ہمارا مقصد حیات کیا ہے۔ آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں مختلف اشیاء ہمارے سامنے نظر آتی ہیں۔ مثال کے طور پر یہ موبائل فون ہے، یہ روسٹرم ہے، یہ چیئر ہے، یہ صوفہ ہے، یہ کارپیٹس، دیگر چیزیں ہیں، یہ پنکھے ہیں۔ ان تمام چیزوں کے بنانے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ اب یہ موبائل فون کا سٹینڈ ہے، اس کے بنانے کا بھی ایک وجہ ہے، ایک سبب ہے، اس کا ایک بنانے کا مقصد ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ مقصد کیا؟ تو مقصد سمپل سا ہے، یہ موبائل فون اس لیے بنایا گیا تاکہ دور کھڑے ہوئے شخص سے یا دور موجود شخص سے گفتگو کی جائے، بات کی جائے۔ آپ کی کامل توجہ کا میں طالب ہوں، اگر آپ کی توجہ ہوگی تو انشاءاللہ آپ اس بیان کی برکات بھی سمیٹ سکیں گے، ورنہ دنیا میں ہزاروں چیزیں ایسی آتی ہیں کہ انسان اگر اس کی طرف توجہ کر دے تو اپنا مقصد کھو بیٹھتا ہے، اور اسی مقصد کو بیان کرنے کے لیے ہم یہاں پر آج موجود ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دنیا میں کوئی بھی چیز عبث و بیکار نہیں، کوئی بھی ایسی نہیں کہ یوزلیس چیز بھی بنا دی گئی، بلکہ ہر ایک کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ اگر ہم بات کریں اس روسٹرم کی، تو اس روسٹرم کے بنانے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی اس کے اوپر کتاب رکھ کے پھر آگے گفتگو کی جائے۔ اگر ہم بات کریں اس موبائل فون کی، تو اس کے بنانے کا مقصد یہ ہے کہ دور کھڑے شخص، دور موجود شخص سے گفتگو کی جائے، مکالمہ کیا جائے، بات کی جائے۔ اگر ہم بات کریں اس موبائل فون کے سٹینڈ کی، تو اس لیے بنایا گیا اس کے اوپر موبائل فون لگا کے ریکارڈنگ کی جائے، اور جو پھر پکچرز وغیرہ لینی ہے وہ لے لی جائیں۔ تو ہر ایک چیز کے بنانے کا کوئی نہ کوئی مقصد، کوئی نہ کوئی ریزن، کوئی نہ کوئی پرپس لازم ہوتا ہے۔ اگر اس مقصد سے ہٹا کر اس چیز کو استعمال کیا جائے کیا ہوگا؟ مثال کے طور پہ یہ روسٹرم ہے، یہ کتاب رکھنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اگر اس پر کتاب رکھنے کے بجائے میں خود کھڑا ہو کر پنکھے صاف کرنے لگ جاؤں تو اس کا کیا حال ہوگا؟ ٹوٹ جائے گا، خراب ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا۔ اگر یہ موبائل فون ہے، اس موبائل فون کو میں بات کرنے کے بجائے کیلے ٹھوکنے کے لیے استعمال کر دوں تو کیا ہوگا؟ خراب ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا۔ یہ سٹینڈ ہے، موبائل فون سٹینڈ، اس کو اگر اس کام کے لیے نہیں استعمال کیا جائے بلکہ اس سے جو ہے وہ کسی اور مقصد کے لیے اس کو استعمال کیا جائے، اس کو کسی کو مارنے کے لیے استعمال کیا جائے، تو یہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ یہ اس مقصد کے لیے نہیں بنایا گیا۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ جو شے جس مقصد کے لیے بنائی جائے، اگر اس مقصد سے ہٹا کر کسی اور مقصد میں اس کو استعمال کیا جا رہا ہے تو وہ چیز خراب ہو جاتی ہے، تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ تو اس قدر ضروری ہے کہ اس شے کے مقصد کو جانا جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ دنیا میں بیسیوں چیزیں ہیں، لاکھوں کروڑوں چیزیں ہیں، بہت بنانے کے مقاصد بھی ہوں گے ان کے، لیکن ایک ایسا شاہکار ہے، ایک ایسی مخلوق ہے جس کو رب تعالیٰ نے اپنا شاہکار قرار دیا، اور وہ ہے حضرت انسان۔ حضرت انسان کی تخلیق ہوئی ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ وہ
اللہ پاک کی قدرت کا شاہکار ہے کہ جس کو اللہ پاک نے اپنا خلیفہ بنایا دنیا میں، اور یہ وہی حضرت انسان ہے کہ جس کو اللہ پاک نے کرامت کا حلہ پہنایا، جس کی تکریم کی، تمام مخلوق میں جس کو فوقیت دی ہے، جس کو کرامت دی ہے، وہ حضرت انسان ہے۔ اور یہ وہی مخلوق ہے کہ جس نے اپنے محبوب کی جلوہ گری کی۔ تو انسان اللہ پاک نے پیدا فرمایا، تو کیا انسان کو عبث و بیکار بنا دیا؟ اس کے بنانے کا کیا مقصد ہے؟ اس کے بنانے کا کیا ریزن ہے؟ انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ مختلف لوگوں سے پوچھا گیا کہ بھائی انسان کو کیوں بنایا ہے؟ مارکیٹ گئے، مارکیٹ میں لوگ بہت سارے کاروبار کر رہے ہیں، رمضان کے ایام بھی چل رہے ہیں، کاروبار تھوڑا سا عروج پر ہوتا ہے، بعض دفعہ کمی بھی آ جاتی ہے۔ تو پوچھا تو بھائی، بیان کیا کہ بھائی انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے، انسان کی تخلیق اس لیے ہوئی ہے کہ انسان پیسہ بنائے، مال بنائے۔ کیوں؟ آپ دیکھ لیں پورے مارکیٹ میں جا کے، آپ بولٹن مارکیٹ چلے جائیں، ہر بندہ پیسہ بنا رہا ہے، ہر بندہ مال بنا رہا ہے، ہر بندہ مال کما رہا ہے۔ تو انسان کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ وہ مال بنائے۔ بھائی مال کو برائے خرچ بھی تو کرنا ہوتا ہے، اس لیے انسان کی پیدائش کا مقصد یہ ہے کہ وہ مال بنائے۔ کسی نے کہا، ریئل اسٹیٹ یا کنسٹرکشن والوں کے پاس گئے، انہوں نے کہا بھائی انسان کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ بڑی بڑی شاندار عمارتیں بنائے، وہ شاہکار دنیا میں بنائے کہ لوگ دیکھ کر حیران ہو جائیں، آنکھیں کھیرا ہو جائیں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ آج دنیا میں وہ ممالک تو بڑے ترقی یافتہ شمار کیے جاتے ہیں نا، بڑی بڑی بلڈنگز ہوتی ہیں، امپائر اسٹیٹ پورے پورے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور محلات بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ انسان کی جو اللہ پاک نے اس کو صلاحیت دی ہے، اس کا اظہار ہوتا ہے۔ اور خود قرآن کے اندر قوم عاد، قوم سمود کا ذکر آیا کہ وہ ان کی صنعت اور جو ان کو جو ہنر تھا، اللہ پاک نے اس کی تعریف بیان کی کہ اللہ پاک نے ان کو یہ صنعت دی کہ وہ پہاڑوں کو چیر کر اپنے محلات بنا لیا کرتے ہیں۔ آج بھی مدائن صالح کے اندر پہاڑوں کو چیر کر اس میں جو نقشہ نگاری کی ہے، اپنے گھر بنائے انہوں نے۔ تو کنسٹرکشن والے یہ کہیں گے کہ بھائی انسان زندگی کا مقصد یہ بڑے بڑے شاندار محلات بنائے۔ سیاستدانوں سے پوچھا جائے، بھائی ووٹ لیا جائے تاکہ انسانیت کی خدمت کی جائے اور انسان کو فلاح و کامرانی کے اس کو عروج کے منازل طے کروائے جائے، تو ہر ایک کا الگ الگ مقصد ہر ایک نے بیان کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ ان میں سے درست مقصد کون سا ہے؟ کیا انسان کی زندگی کا مقصد مال کمانا ہے، بڑی بڑی شاندار عمارتیں بنانا ہے، بڑے بڑے بنگلات بنانا ہے، یا پھر انسانیت کی خدمت کرنا ہے؟ تو حقیقت یہ ہے کہ اس کا جواب اسی ذات سے لیا جائے کہ جو اس انسان کی خالق ہے۔ کیونکہ یہ بات حقیقت ہے کہ جو چیز جس کے بارے میں آپ جاننا چاہ رہے ہو، اگر اس کے بارے میں معرفت حاصل کرنی ہے کہ بھئی یہ کیوں بنائی گئی، تو سب سے بیسٹ آدمی وہ ہوتا ہے جس نے اس کو بنایا، اس سے پوچھا جائے کہ بھئی تم نے کیوں بنایا ہے۔ لہٰذا جب انسان کے خالق خلاق عالم کی طرف رجوع کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں باری تعالیٰ تو نے اپنا شاہکار حضرت انسان کی تخلیق کیوں بنائی، کیوں کی ہے، تو جواب آتا ہے کلام پاک میں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسان اور جنات کی تخلیق فقط اپنی عبادت کے لیے کی ہے۔ یعنی اللہ پاک نے اپنے اس پاک کلام میں انسان کی زیست کا مقصد حیات بالکل واضح طور پر کیٹیگوریکلی بیان کر دیا کہ انسان کی پیدائش اور اس کی تخلیق کا مقصد فقط ہماری عبادت کرنا ہے۔ اب میں اور آپ غور و فکر کر لیں، ہم یہ سوچیں کہ ہماری مقصد زندگی، مقصد حیات کہاں جا رہا ہے، ہم نے کس چیز کو فوکس کیا ہوا ہے؟ کیا ہم رب تعالیٰ کو بطور معبود اس کی عبادت کر کے اس کو مقصد حیات بنائے ہوئے ہیں، یا کسی اور طرف ہم نکل چکے ہیں؟ لہٰذا اس پہ غور و فکر کی ضرورت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب ہم نے یہ بات جان لی کہ اللہ پاک نے ہمیں جو اپنی زندگی کا مقصد بنایا وہ اپنی عبادت بنایا، اور عبادت کے معنی علماء نے یہ بات بیان فرمائے کہ یہاں لیعبدون کا معنی لیعرفون ہے، کہ اللہ پاک کی معرفت حاصل کی جائے۔ تو انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ پاک کی معرفت، اس کی پہچان حاصل کر کے ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ کیسے ہو؟ تو جواب یہ ہے کہ
فقط عبادات کر کے انسان اللہ پاک کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا۔ ایک شخص ابھی تنویر یہاں موجود ہے، یہ پوری زندگی مسجد کے کونے میں گزار دے، وہاں پہ اللہ پاک کے حضور سجدے میں رہ کر اللہ پاک کی عبادت حاصل، اللہ پاک کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ عبادت وہی مقبول ہے کہ جو علم کے ساتھ ہو، عبادت وہی قابل قبول ہوتی ہے جو علم کے ساتھ ہو۔ بغیر علم کے کی ہوئی عبادت اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو پاتی، اس میں انسان اغلاط کر بیٹھتا ہے، خطائیں کر گزرتا ہے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ علم کے ذریعے انسان اللہ پاک کی معرفت حاصل کرے، اور اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ تیز اور سرعت برا جو ذریعہ ہے جو اللہ پاک کی معرفت کا ہے وہ علم کا حصول ہے۔ اسی لیے آپ نے کئی جگہوں پر، اور بالخصوص ہمارے جو سکولز ہیں اس کے باہر آپ نے یہ حدیث پاک لکھے ہوئے دیکھی ہوگی کہ طلب العلم فریضہ علی کل مسلم، کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ہمارے یہاں انڈرسٹینڈنگ کیا ہے، ہمارا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ اس سے مراد جو ہے نا وہ علم ہے کہ جو آپ انگلش پڑھ لیں، آپ میتھس پڑھ لیں، آپ بایولوجی پڑھ لیں، آپ سوشولوجی پڑھ لیں، آپ کیمسٹری پڑھ لیں، تو یہ علم ہے، تو میں نے میٹرک کر لیا، اٹ مینس سے میں نے اپنی فرضیت کو درجہ تمام تک پہنچا دیا۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے، اس کا یہ معنی نہیں ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا، یا سیدی طلب العلم فریضہ علی کل مسلم، اس کی شرح کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، حضور کی کیا مراد ہے یہاں پر؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب ارشاد، آپ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب ارشاد فرمایا کہ ان علم میں سب سے پہلا علم جو انسان کے اوپر سیکھنا لازم اور ضروری ہے وہ علم عقائد ہے، کہ جس کو اپنا کر، جس کو جان کر انسان صحیح العقیدہ سنی مسلمان بن سکے۔ کیونکہ آج وہ دور ہے، اور پہلے بھی کئی طریقے سے مختلف لوگوں نے اسلام پر حملے کیے، لیکن آج بالخصوص وہ دور آ گیا ہے کہ لوگوں کو، مسلمانوں کے اپنے بچوں کو اسلام سے دور اس انداز میں کیا جا رہا ہے کہ رب تعالیٰ کی ذات کے بارے میں شک و شبہات میں ڈال دیا ہے۔ آج ہم اپنے بچوں کو یونیورسٹیز بھیج رہے ہوتے ہیں، کالجز بھیج رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا بچہ وہاں جا کے سیکھ کیا رہا ہے۔ اگرچہ وہ گریجویشن کر رہا ہے، لیکن گریجویشن جو کروانے وہاں پہ پروفیسرز آ رہے ہیں، جو لیکچررز آ رہے ہیں، ان کی ذہنیت کس انداز کی ہے؟ کیونکہ یہ بات لازم ہے کہ جو آپ کا ٹیچر ہوتا ہے، استاد ہوتا ہے، اس کا بڑا کہ امپیکٹ ہوتا ہے طلباء کے اوپر۔ اب وہ طلباء بعض ایسے باقاعدہ طور پہ پروفیسر کو میں خود جانتا ہوں پرسنلی طور پہ کہ وہ اللہ پاک کی ذات کے بارے میں مسلمان بچوں کو شک و شبہات میں ڈال دیتے ہیں، ایسے سوالات قائم کر کے۔ اب چونکہ ہمارے ہاں تو اپ برنگنگ اور تعلیم و تربیت اس انداز میں ہوتی نہیں ہے نا کہ چھوٹا سا بچہ ہے، اسی کو شروع سے اس کو عقیدہ سکھایا جائے، اس کو رب تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کے بارے میں دلائل پیش کیے جائیں، بچے کا بچپن سے ہی ذہن پختہ اور مضبوط ہو جائے۔ ہمارے یہاں یہ انداز نہیں ہے۔ ہمارے یہاں بہت ہوا، چلو بھائی قاعدہ پڑھ لو، چلو بھائی ناظرہ پڑھ لو، بہت ہوا بہت ہوا بہت ہوا، حفظ پہ لگا دیا، بس۔ اس سے آگے ہمارے ہاں علم سکھانے کا کوئی رواج نہیں۔ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ نقصان یہ ہوتا ہے جب بچہ اس طرح یونیورسٹی میں جاتا ہے، کالج میں جاتا ہے، اے لیول کے کالجز میں جاتا ہے، وہاں جو اس کے سامنے بطور استاد کے کھڑا ہوا ہے وہ صرف اتنی سی بات کہتا ہے کہ تم مانتے ہو کہ رب تعالیٰ ہے، تم مانتے ہو کہ اللہ ہے، دکھاؤ کہاں ہے۔ اب ہمارے بچے کے پاس کیا جواب؟ ہم نے تو بچے کو نہیں سکھایا کہ اگر کوئی اس طرح کا سوال کرے اس کا جواب کیا ہوگا۔ بچے کے ذہن میں ایک شک آ گیا، اگرچہ یقین ہے کہ ہاں رب تعالیٰ ہے، لیکن بہرحال جواب تو آنا چاہیے نا۔ تم کہتے ہو کہ رب تعالیٰ موجود ہے، ہو سکتا ہے کہ ایسی دنیا ہو، دنیا کو رب تعالیٰ یوں دیکھ رہا ہو، بڑی سی اس کی داڑھی ہو اور سفید سی ٹوپی پہنا ہوا ہو، معاذ اللہ۔ یہ وہ کلمات ہیں جو پروفیسرز کہہ رہے ہیں، اور ہمارے بچے وہ تصور قائم کر لیتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کا کہ وہ ایک جسم رکھنے والی ذات ہے۔ حالانکہ یہ یاد رکھیے کفری عقیدہ ہے یہ کہ اللہ پاک کے لیے جسم مانا جائے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے فرمایا لیس کمثلہ شیء، کہ اس کی مثل کوئی شے نہیں ہے۔ یہ ہم ہیں کہ ہمارے اجسام ہیں، ہمارے جسم ہیں، ہماری باڈیز ہیں، اللہ پاک ہر قسم جسم سے پاک ہے۔ جو ہم تصور کر سکیں، جو ہمارے ذہن میں آ سکے، اللہ پاک اس سے بھی ماورا ہے۔
وہ ذات اتنی کوئی ناقص نہیں ہے کہ اس ناقص کھوپڑی کے اندر آ جائے، وہ بہت کامل ذات ہے، وہ اکمل ذات ہے. یہ ہماری عقل ناقص ہے کہ اس ذات کا احاطہ نہیں کر سکتی. اسی لیے حضور جان عالم علیہ السلام سے جب کفار آئے، آپ سورہ اخلاص کی شان نزول پڑھیں تو حضور سے کفار نے آ کے یہی سوال کیا تھا کہ ہم آپ کے رب کی عبادت کر لیں گے، اس پر ایمان بھی لے آئیں گے، لیکن ہمیں یہ تو بتایا جائے کہ وہ رب دکھنے میں کیسا ہے. الیاذ باللہ تعالی، اس رب کے ہاتھ کس سے بنے ہوئے ہیں، وہ کیا کر رہا ہے ابھی. حضور کا چہرہ انور انتہائی جوش میں آ گیا، غضب میں آ گیا، لال ہو گیا سرخ. اور وہاں پر اللہ پاک نے جبرائیل امین کو بھیجا کہ جائیے اور یہ جو کفار ناہنجار یہ بیجا اعتراضات اور سوالات قائم کر رہے ہیں، ان کا جواب اس انداز میں دے دیجیے، قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ وہ رب ایک ہے. خلاص، اس سے آگے بات نہیں کرنی. فرما دیا اللہ الصمد کہ وہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں. لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی باپ نہ اس کا کوئی بیٹا. ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ہمسر و شریک نہیں ہے. یعنی حضور کے سامنے اللہ پاک کی ذات کے بارے میں سوال کیا جا رہا تھا، حضور غضب میں آ گئے، غصے میں آ گئے، آپ کا چہرہ انور لال اور سرخ ہو گیا، اور اللہ پاک نے جواب پھر اپنی صفات کے ذریعے دیا. اسی لیے حضور فرماتے ہیں لا تفکروا فی اللہ ولا تتفکروا فی آلاء اللہ، کہ اللہ پاک کی ذات میں غور و فکر نہ کرو، اللہ کی صفات میں غور و فکر کرو، اس کے افعال میں غور و فکر کرو. ایسا حسین کائنات اس نے، ایک شاندار آسمان اس نے بنایا ہے، سورج بنایا، چاند بنایا، زمین و آسمان بنائے، ان میں غور و فکر کر کے اللہ پاک کی معرفت حاصل کرو. لیکن ہمارے ہاں وہ چیز جو ہے وہ انجیکٹ کی جا رہی ہے. ابھی کل پرسوں ہی مجھے کسی نے بتایا، اور یہ میڈیا میں بھی چیز ڈسکس ہوئی، کہ باقاعدہ طور پہ اس طرح کی ویب سائٹس بنی ہیں کہ جہاں پر معاذ اللہ مقدسات دین جو ہیں وہ نازیبہ جگہوں پر لکھے جا رہے ہیں، اور یہ کرنے والے غیر مسلم نہیں ہیں. یہ کرنے والے غیر مسلم نہیں ہیں، یہ مسلمان ہیں جو یہ کر رہے ہیں. اب میں اس کو اور کھل کے نہیں بیان کر سکتا، میں بیان کروں گا اور غلط تصورات ذہن میں آئیں گے اور بری چیزیں ذہن میں آئیں گی. میں اس کو بیان نہیں، میں صرف اتنی بات آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ اپنے بچوں کو جو یونیورسٹیز جا رہے ہیں، کالجز جا رہے ہیں، ان کے اوپر نگرانی کرنا بہت ضروری ہے. یا تو پہلے ان کو پورا دین سکھائیں کہ عقائد مضبوط ہوں، اعمال مضبوط ہوں، پھر جا کے یہ دنیاوی اداروں میں جائیں. ہم یہ منع نہیں کرتے کہ دنیاوی اداروں میں جانا منع ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے. ہم خود دنیاوی اداروں میں پڑھے ہیں، ہم خود وہاں سے وابستہ ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ آپ دین سیکھ کر وہاں جائیں. اور یہ بات یہاں پر محترم احبہ میں عرض کر دوں کہ یہ دینی اور دنیاوی تعلیم اسلام نظر میں کچھ جداگانہ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ اسلام کہتا ہے بھائی یہ دینی تعلیم ہے اور یہ دنیاوی تعلیم ہے، نہیں، ایسا نہیں. اسلام نے جو تصور دیا ہے وہ علم کا دیا ہے. اطلب العلم من المہد الی اللحد، کہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر کی آگوش تک. یہ حدیث نہیں ہے لیکن عربی مقولہ ہے. تو اسلام تو علم حاصل کرنے کا درس دے رہا ہے. حضور نے یہ نہیں فرمایا طلب العلم دینی فرید علی کل مسلم، کہ علم دین حاصل کرنا فرض، علم مطلقاً فرمایا. لیکن اس سے سب سے پہلی مراد یہ ہے. تو یہ خاص ایجنڈے کے تحت، ویسٹرن ایجنڈے کے تحت دین کو الگ کر دیا، دنیا کو الگ کر دیا. آج ہمارے معاشرے میں دو طبقات بن گئے، یہ مدرسے والے ہیں، یہ اسکول والے ہیں. حالانکہ عربی میں مدرسے کو اسکول کہتے ہیں. آپ جائیں انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو حجاز مقدس لے کے جائے، حرمین طیبین آپ جائیں تو وہاں اسکولز میں مدرسہ ہی لکھا نظر آئے گا آپ کو. مدرسہ اسکول میں کوئی فرق نہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے محترم احبہ کہ سب سے پہلے عقائد کا علم سیکھنا ضروری، کہ عقائد کی حفاظت، اس کا تحفظ ہو سکے، اور اسلام گمراہ اور اسلام کے ماننے والے گمراہ ہونے سے بچ سکے. آج ہمارے بہت سارے نوجوان وہ عقائد سے نابلد ہیں. کتنے نوجوان ہیں، اگر ہم یونیورسٹیز کی بات کریں، کالجز کی بات کریں، کتنے نوجوان ہیں ان کو اپنے عقائد بما دلائل معلوم نہ ہونے کے برابر. یہی وجہ ہے کہ نئے نئے فتنے آتے ہیں، اور چونکہ اپنی سوچ نہیں ہوتی، اپنے پاس دلائل نہیں ہوتے، تو اس فتنے کا شکار ہو جاتے ہیں. اس کے بعد سب سے پہلی جو چیز ہے وہ عبادات، یعنی جو نماز اس کے اوپر لازم ہوئی اس سے متعلقہ احکام سیکھنا ضروری. آج ہم نے دنیا بھر کی چیزیں سیکھ لی ہیں، آج ہمیں ہر چیز کے بارے میں پتا ہے، نئی سے نئی ٹیکنالوجی آتی ہے، ہمیں استعمال کرنا آتا ہے. نہیں آتے تو نماز کے مسائل ہی نہیں آ رہے جو بچپن سے ہم پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں.
کسی کو یہ بات کہو تو وہ کہتا ہے بھائی غلطی ہو گئی نا نماز میں، ہم دوبارہ پڑھ لیتے ہیں نماز، ہم سے غلطی ہو گئی نماز میں، ہم نماز کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ تو محترم احبہ یہ اس کا جواب نہیں ہے، کیونکہ نماز میں بھی غلطیوں کے لیولز ہیں۔ بعض غلطیاں وہ ہیں کہ نماز دوبارہ پڑھنی ہی ہوگی، لیکن بعض غلطیاں وہ ہیں ان میں نماز ختم کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ وہ واجبات ہیں کہ واجبات کی تقدیم ہو گئی، تاخیر ہو گئی، یا اس کی تکرار ہو گئی، یا فرض کی تقدیم و تاخیر ہو گئی، تو اس پہ واجب ترک ہونے کی بنا پر غلطی سے ہوا تو سجدہ صاف کرنا ضروری ہے، نماز توڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن ہمارے یہاں تو ایک شارٹ کٹ اپنایا ہوا ہے کہ بھائی چلو جس قسم کی بھی غلطی ہوئے نماز ختم کرو، دوبارہ سے نماز شروع کرو۔ یاد رکھیے اس طرح بندہ گناہ گار ہوگا۔ رمضان کا مہینہ آیا، روزے لازم، تو روزے کے احکام سیکھنا ضروری کہ بھائی وہ کون سی چیز سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کب کفارہ بھی لازم ہوگا، کب صرف کفارہ ہے، کب صرف جو ہے وہ قضا ہے، کفارہ نہیں۔ مال آ گیا، نصاب پورا ہو گیا، سال گزر گیا، زکوٰۃ لازم، زکوٰۃ کے احکام سیکھنا ضروری ہے۔ صاحب استطاعت ہیں، حج فرض ہوا تو حج کے احکام سیکھنا ضروری۔ کتنے حاجی ایسے ہیں جن کا حج ہی ادا نہیں ہوتا، کس بنا پر؟ صرف اس بنا پر کہ شرعی مسائل نہ سیکھے تھے۔ حج کے لیے لاکھوں روپے، آج گورنمنٹ کا حج تقریباً 11-12 لاکھ روپے کا ہو رہا ہے، 12 لاکھ روپے خرچ کیے جا رہے ہیں، لیکن 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ کسی عالم کی صحبت میں نہیں بیٹھا جا رہا جس سے علم سیکھ لیتے۔ بہت سارے ایسے حاجی ہوتے ہیں جو عرفات میں، جو وقوف عرفہ حج کا رکن اعظم ہے، عرفات کے میدان میں ہی نہیں جا پاتے۔ وہ دیکھ لیتے میں شروع سے ہی لوگ بیٹھنا شروع ہو گئے، عرفات لکھ رہا ہے کہ بدایت العرفات من ہونا، وہاں پہ لکھا ہوا ہے، بورڈ آگے لگا ہوا ہے، پہلے ہی بیٹھ گئے۔ کیوں؟ وہ آگے رش لگا ہوا ہے اس لیے کیسے جائیں؟ ارے بھائی وہ عرفات وہاں پر ہے، یہاں نہیں ہے، یہاں پہ بیٹھو گے عرفات وقوف عرفات نہیں ہوگا، لیکن بیٹھ کے سہولت کی خاطر۔ اب بیٹھ گئے تو وہ بیٹھ ہی گئے، تو پھر بیٹھ ہی جاتے ہیں وہ، اور پھر ان کا حج نہیں ہوتا۔ لاکھوں روپے خرچ کرنے کے باوجود بندہ اس حال میں آیا کہ اس کا حج ادا نہیں ہوا۔ شرمندگی کی بات نہیں، ندامت کی بات نہیں، بڑے افسوس کا مقام ہے یہ۔ اسی طرح پھر ہم جب آگے بڑھتے ہیں، معاملات کہ جو لوگوں سے ایک دوسرے کے تعلقات ہوتے ہیں، اس کے بھی شرعی احکام ہے۔ اسلام فقط نماز روزے کا نام نہیں، یہ بھی ہمیں ایک خاص تصور دے دیا بھائی اسلام جو ہے نماز روزے کا نام ہے فقط، نہیں، ایسا نہیں۔ اسلام ایک ایک موڑ پر آپ کی رہنمائی کرتا ہے۔ آپ بتائیے کس چیز کے بارے میں آپ کا سوال ہے، اسلام اس کا جواب دے گا، چاہے وہ آپ کے آئلی زندگی ہو، آپ کی معاشرتی زندگی ہو، آپ کی سیاسی زندگی ہو، آپ کی اقتصادی زندگی ہو، ہر اعتبار سے اسلام جواب دے گا۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، کمپلیٹ کوڈ آف لائف۔ تب نکاح و طلاق بندہ کرتا ہے، نکاح کرتا ہے تو نکاح سے متعلق احکام سیکھنا ضروری ہے۔ وہ کون سے معاملات ہیں جو نکاح کے بعد نہیں کر سکتا، کون سے کر سکتا ہے، کب کر سکتا ہے، کب نہیں کر سکتا۔ طلاق کن الفاظوں کے ذریعے ہو جاتی ہے، کب کب واقع ہو جاتی ہے۔ ہمارا دارالفتہ یہاں پر نیو کراچی مین سندھی ہوٹل پہ، وہاں ہمارے پاس سوالات آتے ہیں، طلاق کے بہت سارے سوالات آتے ہیں، اور ان میں کہا جائے کہ غالب اکثریت جو ہے وہ اس طرح کے سوالات کی ہوتی ہے کہ ہم نے اپنی زوجہ کو طلاقیں دے دی ہیں، 3 طلاقیں دے دی ہیں، تو اس کا کوئی حل بتائیں، کوئی نتیجہ بتائیں کہ دوبارہ ہم ساتھ رہنے لگ جائیں۔ ہم یہی کہتے ہیں بھائی 3 طلاق دے دی، اب بات ختم ہو گئی، اب تو ساتھ نہیں رہ سکتے، اب تو آپ مثل اجنبی اور اجنبیہ ہو گئے، لہٰذا اب فقط صورت یہی ہے کہ حلال شرعی کرنا ہوگا، اس کے بعد تو ساتھ رہ سکتے ہیں، ورنہ اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے صورت۔ وہ جی وہ غصے میں طلاق دے دی تھی، تو ہم یہ کہتے ہیں بھائی غصے میں ہی طلاق دی جاتی ہے، پیار محبت میں کون طلاق دیتا ہے کہ بیگم آج بڑی اچھی لگ رہی ہے، لو بھائی آپ کو طلاق، کوئی نہیں دیتا طلاق اس طرح، غصے میں طلاق دی جاتی ہے۔ وہ ہمیں بھائی پتہ نہیں تھا کہ ان الفاظ طلاق ہے، تو آپ کو پتہ نہیں تھا، وہ دنیا جہاں کی چیزیں پتہ ہے، آپ کو یہ نہیں پتہ طلاق کس سے لازم ہوتی کس سے نہیں ہوتی۔ الفاظ طلاق کے بعض ایسے ہیں کہ اگر روزمرہ کی گفتگو میں ہم وہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اگر ہم شوہر جو ہے وہ زوجہ کو کہے تو اسے طلاق واقع ہو جاتی ہے، لیکن ہمیں معلوم نہیں۔ اس لیے علم سیکھنا ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ کو محفوظ کر سکے۔ پھر آگے ہم بڑھتے ہیں تو نکاح، طلاق، پھر کہیں پہ نوکری کر رہا ہے تو اجارے کے احکام، کہیں پہ کاروبار کر رہا ہے تو خرید و فروخت کے احکام۔ خرید و فروخت تو ہر بندہ ہی کر رہا ہوتا ہے نا، کیونکہ یاد رکھیے محترم احبہ کہ
ضروری نہیں کہ مال حرام وہی ہو کہ جو آپ کسی سے چھین کے لے کے آئے. آج ہم اس شخص کو تو بہت برا کہہ رہے ہوتا ہے، وہ لائق مذمت ہے کہ جو موبائل فون چھین رہا ہوتا ہے گن پوائنٹ پہ، یہ لائق مذمت ہے، یہ حرام کام میں مبتلا ہو رہا ہے. لیکن یاد رکھیے جس طرح اس کے پاس یہ حرام آمدنی آ رہی ہے نا، اس شخص کے پاس بھی آمدنی حرام کی ہے کہ جو کہیں پہ نوکری کر رہا ہے اور وقت اپنا وہاں پہ نہیں دے رہا، چھٹیاں کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی تنخواہ وہ لے رہا ہے. بہت سارے ہمارے گورنمنٹ کے جو امپلائیز ہیں، ہمارے یہاں یہ تصور ہے گورنمنٹ کی نوکری نہ بس چل ہے، چلو چل کرو، مزے کرو، گورنمنٹ کی جاب ہے، جانے کی ضرورت نہیں ہے، نوکری لگی ہوئی ہے، پیسے آتے رہیں گے. یہ سب سے خطرناک جاب ہے. وہ اس معنی میں کہ جتنا بھی گورنمنٹ کا پیسہ، یہ گورنمنٹ کا پیسہ نہیں ہے، یہ عوام پاکستان کا پیسہ ہے. گورنمنٹ تو ایک یوں سمجھ لیں سپروائزری کا ایک کردار ادا کر رہی ہے، نگہبانی کا کردار ادا کر رہی ہے، تو یہ عوام کا پیسہ جو ٹیکس کی صورت میں گورنمنٹ کے پاس جا رہا ہوتا ہے. اب آپ وہاں پر دفتر نہ جائیں، نوکری پہ نہ جائیں اور تنخواہ پوری لیتے رہیں تو یاد رکھیں یہ بھی مال حرام ہے. اگر کوئی شخص اپنے بچوں کو یہ مال کھلا رہا ہے تو وہ حرام کا لقمہ اس کے باطن میں اتار رہا ہے. اسی طرح کاروبار بندہ کر رہا ہے، دھوکے دے کے چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں، غلط چیز بیچ رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح کیا پکڑ نہیں ہوگی آخرت میں؟ احکام سیکھنا ضرور. پھر آگے بڑھ جائیں تو جو انسان کے باطنی معاملات ہیں، جو قلبی معاملات ہیں، وہ غیبت کسے کہتے ہیں، چغلی کسے کہتے ہیں، حسد کیا چیز ہے، ان سے متعلق انسان کو علم حاصل ہونا ضروری کہ غیبت وہ ہے کہ باطنی گناہ جو انسان کو داخل جہنم کر دے گا. خود قرآن مجید فرقان حمید میں اس کی مذمت بیان کی گئی کہ غیبت کرنے والا ایسا ہے جیسے اپنا مردے بھائی کا گوشت کھانے والا. تو اس طرح اور باطنی بیماریاں ہیں جن کے بارے میں آگاہی ضروری. تو محترم احبہ، جو ہم نے بات بیان کی کہ طلب العلم فریضہ علی کل مسلم، اس سے معنی، اس سے مفہوم یہ معاملات ہیں. جب ان چیزوں سے بندہ فارغ ہو جائے تو پھر لاکھ وہ اعلیٰ ڈگریاں حاصل کرے، کوئی مسئلے کی بات نہیں. بلکہ ہمارے علماء نے تو یہاں تک بیان فرمایا کہ اگر کوئی فرض علم سے فارغ ہو کر پھر انگریزی بھی سیکھتا ہے، اچھی نیت کے ساتھ انگریزی سیکھنے پر اس کو ثواب ملے گا. محترم احبہ، جو بات ہم نے ابتداءً ذکر کی وہ یہی ہے کہ مقصد حیات کی طرف ہم آئیں، اپنے مقصد عزیز کی طرف آئیں. ہمیں پیدا کرنے کا رب تعالیٰ کا مقصد وہ اپنی عبادت کروانا، اپنی پہچان کروانا ہے. تو پہچان کا اندازہ یا پہچان کا طریقہ یہی ہوگا کہ بندہ علم حاصل کرے. علم کی جو برکتیں انسان کو ملیں گی وہ اس کو انشاءاللہ تحت ثریا سے نکال کر اوج ثریا پہ لے کے چلے جائے گی. علم کی برکت یہ ہے کہ انسان، حضور جان عالم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ فضل العالمی کا فضل علی ادناکم، کہ عالم کی فضیلت ایک عابد پر، کسی عام شخص پر نہیں، ایک عابد پر جو عبادت گزار ہے اس پر فضیلت بیان کر رہے ہیں. حضور فرما رہے ہیں کہ ایک عالم کی فضیلت ایک عابد پر ایسی ہے جیسی میری فضیلت تم میں سے ایک ادنا پر. علماء نے فرمایا کہ یہ تقابل کیسا ہے اور اس کا معیار کیا ہے، اس کا اندازہ کیسے ہو کہ حضور کی فضیلت ایک ادنا امتی پر کتنی ہو سکتی ہے. علماء نے فرمایا اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا، یہ شمار سے ہی بار ہے. تو نتیجہ یہ نکلا کہ جو عالم کی فضیلت ہے وہ عابد پر ایسی ہے جس کا اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا. اسی لیے حضور فرماتے ہیں کہ ایک عالم 1000 عابد سے بڑھ کر شیطان پر بھاری ہوتا ہے. شیطان عابد کو، جس کے پاس علم نہیں ہے اور عبادتیں کیا جا رہا ہے، اس کو یوں نچاتا ہے اپنی انگلیوں پہ. حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی سیرت میں یہ واقعہ مذکور کہ ایک بار آپ جا رہے ہیں اور وہاں جا کر جب جا رہے راستے میں تو دیکھتے ہیں کہ سامنے ایک بادل آ گیا، اور بڑا چوڑا سا ایک بادل آ گیا. اس بادل سے ایک ندا آنے لگی، ایک بات، ایک پکار آنے لگی. وہ پکار یہ تھی، وہ ندا یہ تھی کہ اے عبد القادر، تیری ریاضتیں، تیری عبادتیں ہماری بارگاہ میں مقبول ہو گئیں، اب تجھے مزید عبادت کی ضرورت نہیں. حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اب ہم جیسا کوئی ہوتا تو ہم بڑے چوڑے ہو جاتے ہیں، بھائی واہ بھائی واہ، اپنی تو عبادتیں مقبول ہو گئی، ہم تو مزید عبادت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم تو ناقص لوگ ہیں نا، انقص لوگ ہیں. لیکن حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے ایک سوچا، ذہن میں یہ بات فوراً لے کے آئے کہ
اے عبد القادر تو نے اگرچہ اللہ پاک کے حضور سجدے میں وقت گزارا، لیکن تیرا مقام و مرتبہ اس قدر نہیں بلند ہو سکتا کہ جو انبیاء تک پہنچ جائے۔ انبیاء کے بارے میں تو کبھی یہ نہیں آیا کہ ان کی عبادتیں مقبول ہو گئی زندگی کے اندر، اور ریاضتیں مقبول ہو گئی، اور ان پر عبادت و نمازیں معاف ہو گئی، نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ شیطان مردود کا ایک دھوکہ ہے۔ آپ نے فوراً پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو وہ دیکھتے ہیں جو پردہ تھا بادلوں کا وہ ختم ہوتا ہے، پھٹ جاتا ہے، اور شیطان نمودار ہو جاتا ہے۔ اب شیطان نمودار ہوا، شیطان آپ کو پتہ ہے شیطان پھر ہر ایک کو اس کے انداز سے ٹیکل کرتا ہے، ہر ایک کو اس کے انداز سے دھوکے میں لے کے آتا ہے۔ تو شیطان نے پھر یہ کہا کہ عبد القادر آج آپ کے علم نے آپ کو بچا لیا، ورنہ میں نے کئی اللہ کے نیک بندوں کو، عبادت گزار لوگوں کو اس اپنے دھوکے سے جو ہے ان کو ہلاک کر دیا، برباد کر دیا۔ اب یہاں پر پھر ہم جیسا ہوتا تو فوراً ہاں میرا علم ہے نا، میں نے علم حاصل کیا ہے، وہ علم نے بچا لیا مجھے۔ حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور یہ بھی علم کی برکت سے آپ فرما رہے ہیں، آپ نے فرمایا کہ مجھے میرے علم نے نہیں، مجھے رب کے فضل نے بچایا ہے۔ تو یہ بات اسی وقت بندے کو سمجھ آئے گی کہ جب وہ علم کی دنیا میں قدم رکھے گا، علم کو حاصل کرے گا۔ تو محترم احبہ، آج کی جو ہماری گفتگو ہے، جو ہمارا پیغام ہے، وہ پیغام یہی ہے کہ ہم اپنے مقصد حیات کو پانے کے لیے، اپنے مقصد زیست کو حاصل کرنے کے لیے، یعنی اللہ پاک کی عبادت کو مکمل اور احسن انداز میں سر انجام دینے کے لیے علم دین سے شغف رکھیں، علم دین حاصل کریں۔ زہ نصیب اللہ پاک آپ کو ابھی قسمت کو اوج عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کو درس نظامی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے لیے یہ بھی نہیں ہے کہ آپ نے باقاعدہ طور پہ کوئی الگ سے لباس عطا کرنا ہے۔ ہمارے ہاں اس چیز کی پابندی نہیں ہے۔ اگر ہمارے ہاں کوئی پینٹ شرٹ پہننے والا، کوئی کلین شیپ بھی لڑکا آتا ہے یا کوئی شخص صاحب آتے ہیں تو اس کو منع نہیں کیا تھا۔ ہم یہ نہیں کہتے جاؤ جا کے پہلے ٹوپی پہن کے اور شلوار قمیض پہن کے اور پھر جا کے تمہیں دین سکھائیں گے، نہیں۔ دین شلوار قمیض اور ٹوپی اور امامے اور جبے کا محتاج نہیں ہے۔ دین اللہ پاک عطا فرمائے، انشاءاللہ علم کی برکت سے، دین کی برکت سے یہ خود نور چڑھتا چلا جائے گا۔ تو لہٰذا آپ علم دین حاصل کریں۔ آپ نے وقت اپنا جہاں لگایا سو لگایا، آج یہ تہیہ کریں، آج یہ ارادہ کریں کہ دین کا علم حاصل کریں گے۔ اب تو الحمدللہ یہ سہولت بھی موجود ہے کہ رات کے اوقات میں، دن بھر بندہ اپنی مصروفیات میں لگا رہے، کام کرتا رہے، کاج کرتا رہے، رات کے اوقات میں وہ دین حاصل کرنے کے لیے اپنا وقت نکالے، صرف 2 گھنٹے اگر وہ وقت نکالے۔ آپ کی اسی مسجد کے ایک نمازی تھے مبارک صاحب، اسی مسجد میں آتے تھے پہلے، اب تو شاید کہیں اور شفٹ ہو گئے۔ مبارک صاحب اسی طرح آپ کو ہم یہاں ترغیب دے رہے ہیں۔ ایک وقت وہ بھی تھا کہ غالباً اسی مسجد میں، کیونکہ پہلے میری وابستگی تھی کیونکہ رہائش یہاں پہ تھی، اب رہائش یہاں پہ نہیں ہے، تو اسی مسجد میں ترغیب جس طرح آپ کو میں دلا رہا ہوں اس طرح ان کو بھی ترغیب دلا رہا تھا علم حاصل کرنے کی۔ الحمدللہ اللہ پاک نے ان کے دل میں القاء کیا، اور حقیقت تو یہی ہے کسی کی ترغیب سے کوئی کیا متاثر ہوگا، اللہ پاک کا فضل ہوتا ہے، اس کا کرم ہوتا ہے کہ دل کی دنیا پلٹ جاتی ہے۔ تو انہوں نے تہیہ کیا آج سے تقریباً 7 سال قبل، اور انہوں نے درس نظامی میں داخلہ لیا، درس نظامی کی ابتدا کر دی۔ تو روزانہ کی بنیاد پر یہ نارتھ آباد بلاک جے سے اور پھر اس کے بعد جو ہے بفر زون سے وہ سولجر بازار جایا کرتے ہیں، اور سولجر بازار جانا آنا آپ میں سے بہت سارے ان سے واقف بھی ہوں گے، ان کی حالت اور کیفیت سے بھی آپ واقف ہوں گے۔ تقریباً اب 70 سال کے قریب ان کی عمر ہوگی، لیکن آج اس کیفیت میں یا اس حالت میں وہ زندگی گزار رہے ہیں کہ وہ ایک عالم کی حیثیت سے زندگی گزار رہے ہیں، عالم کی حیثیت سے۔ دیکھیں مرنا میں نے بھی ہے اور آپ نے بھی ہے، دنیا سے ہر ایک نے جانا ہے، لیکن آج وہ دنیا سے اس حال میں جائیں گے کہ ایک عالم کی حیثیت دنیا میں جائیں گے، اور عالم کا مقام و مرتبہ آپ کو میں اگر بیان کروں، حضور جان عالم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بروز محشر اہل جنت کو اشارہ ہوگا جاؤ جنت میں جاؤ، جنت میں جا رہے ہوں گے بھائی، حافظ بھی جنت میں جا رہے ہیں تو شہید بھی جنت میں جا رہے ہیں تو قاری بھی جنت میں جا رہے ہیں تو فلاں بھی جنت میں جا رہے ہیں۔ عالم کو روک لیا جائے گا ٹھہر جاؤ،
وہ عالم بارگاہ الہی میں عرض کرے گا مولا مجھے کیوں روک دیا گیا، میں تو اچھے انداز میں زندگی کو پوری کر کے آیا ہوں۔ اللہ پاک فرمائے گا کہ رک جا اور اپنے ساتھ جس کو چاہے ساتھ لے کے جنت میں داخل ہو جا۔ اب وہاں پر عالم صرف یہاں تک بات مکمل نہیں ہوتی، وہاں پر روایت میں آیا کہ جب عالم صفوں میں سے گزر رہا ہوگا اہل محشر کی، تو ہر کوئی اپنا تعلق واسطہ پیش کرے گا کہ آپ کو یاد ہے آپ سے فلاں جگہ ملاقات ہوئی تھی، آپ کو یاد ہے آپ سے فلاں جگہ بات ہوئی تھی۔ تو حتیٰ کہ روایت میں آیا کہ وہ شخص بھی آئے گا کہ جو یہ کہے گا کہ حضور ایک بار میں نے وضو کے لیے آپ کو پانی پیش کیا تھا، تو عالم صاحب فرمائیں گے چل تو بھی میرے ساتھ جنت میں چل۔ تو اس قدر معمولی تعلق کی بنا پر عالم جو ہے وہ جنت میں داخل کروائے گا، اس قدر تو اس قدر عالم کی فضیلت ہے، اس کے فضائل ہیں، اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے عالم بننا۔ کوئی ایسا سمجھے کہ بھائی عالم بنو وہ بھائی بڑا مشکل ہے، بڑا کوئی توپ چیز ہے، نہیں۔ آپ کی تھوڑی سی توجہ، آپ کا تھوڑا سا وقت اگر مل جائے تو آپ انشاءاللہ یہ فضیلتیں پا سکتے ہیں۔ بس یہ ہے کہ تھوڑی سی وقت کی قربانی دینی ہوگی۔ آپ وقت کی قربانی دیں، رات میں صرف 2 گھنٹے، اور صبح اگر پڑھیں تو نور علی نور۔ صبح کے اوقات میں تقریباً 4.5 گھنٹے پڑھائی ہوتی ہے۔ ہمارا جو ادارہ ہے وہ یہاں پر نیو کراچی میں ہے، سندھی ہوٹل پہ، جامعہ فیضان غازیان۔ اس طرح قریب میں یہ شمس العلوم جامعہ رضویہ ہے، یہاں کونے میں بہزاد مسجد میں بھی درس نظامی ہوتا ہے۔ اس طرح مفتی اکمل صاحب کا ادارہ جو ہے وہ سولجر بازار میں ہے، جہاں پہ سنڈے کلاسز بھی ہوتی ہیں، یعنی اتوار آپ پورے ہفتے اپنی مصروفیات میں رہیں، صرف اتوار کو دوپہر کے اوقات میں آپ وقت نکال کے اس سنڈے کورس میں داخلہ لے لیں۔ انشاءاللہ اس سنڈے کورس کی برکت سے، جو اصل میں عالم کورس ہے، اس کی برکت سے آپ تھوڑے ہی عرصے میں آپ کا مقام و مرتبہ اس لیول کا آ جائے گا۔ چھوٹی سی بات ایک مثال دوں، اور چونکہ وقت بھی تقریباً مکمل ہو رہا ہے، اس کے بعد آگے کے جو معاملات ہیں پھر وہ دیکھیں گے۔ تھوڑے ہی عرصے میں آج ہم جب امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں تراویح میں بالخصوص، امام صاحب پڑھ رہے ہیں، قاری صاحب پڑھ رہے ہیں، وہ پڑھ رہے ہیں تو پڑھ رہے ہیں، ہمارے ذہن میں ادھر کے خیالات ادھر کے خیالات، وہ کباب سموسے خیالات آ رہے ہوتے ہیں، تو بھائی تراویح کے بعد کیا کرنا ہے اس کے خیالات آ رہے ہوتے ہیں، سحری میں کیا کھانا ہے، بریانی، قورمہ، نہاری، حلوہ، سب کے خیالات آ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جب آپ قرآن پڑھ لیں گے سمجھنے کے ساتھ، لیکن کچھ ہی عرصہ میں گزرا ہوگا، تو یاد رکھیے پھر جب امام صاحب تلاوت فرما رہے ہوں گے نا، وہ جو پڑھ رہے ہوں گے وہی چیزیں آپ کے ذہن میں آتی رہیں گی، پھر آپ کا ذہن بھٹکے گا نہیں، انتشار کا شکار نہیں ہوگا۔ آج لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ نماز پڑھتے دل نہیں لگتا نماز میں، تو اس کا ایک بہترین حل یہ ہے کہ جو صورتیں ہیں ان کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ آپ ذہن میں بٹھا لیں، تو انشاءاللہ جب نماز میں آپ کھڑے ہوں گے تو وہ سرور آپ کو روحانیت حاصل ہوگا جس کا اندازہ آپ ابھی کر ہی نہیں سکتے۔ تو اس لیے محترم احبہ، آج کی جو نشست ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو رب تعالیٰ سے جوڑیے، اس کی عبادت کے لیے، اس کی معرفت حاصل کرنے کے لیے علم حاصل کریں۔ انشاءاللہ یہ علم آپ کو خوب ترقی دنیا میں بھی دلائے گا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو باتیں ہم نے ذکر کی، جن امور پر روشنی ڈالی، بالخصوص جو ہمارے نوجوان طبقہ اور اس کے اندر انتشار اور افتراق اور بے چینی پھیلائی جا رہی ہے، ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک سے کہ اللہ پاک ہمیں عافیت نصیب فرمائے اور ہمارے عقائد اور ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔